सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज़ मीर। अज भी काफ़ी सियासी जमातुनि जे अंदर काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जा अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके बार बार इलेक्शन मुलतवी थियण जी ॻाल्हि था कनि। ऐं जीअं त मोहतरम जनाब नवाज़ शरीफ़ साहब ऐं IPP जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो हिकिड़ी एडजस्टमेंट थी आहे सिंध जे अंदरि। नून लीग हुजे, MQM हुजे, GDA हुजे, MQM हुजे, JUIF हुजे, GDA हुजे, हिक ॿिए खे सपोर्ट करनि था पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़। सिंध जे अंदरि ज़ाहिरी तौर ऐं इलेक्टेबल्स खे ॾिठो वञे त पीपल्स पार्टी जे अंदरि तमामु घणा आहिनि, कश्मीर खां वठी करे ठट्टा ताईं। ऐं पंजाब जे अंदरि पीपल्स पार्टी कोशिशि करे थी ऐं हद खां वधीक जलसा जुलूस कया आहिनि। सवाल इहो थो थिए त बिलावल साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब पूरे पाकिस्तान में जलसा कया आहिनि। मियाँ साहब अञा ताईं न KPK न सिंध जे अंदरि को जलसो करे सघियो आहे। टाइम बार बार ॾिनो थो वञे, कुझु कन्फ्यूजन नज़र थी अचे। ऐं जमहूरियत में हल आहे ऐं पार्लियामेंट में ई हल आहे अवामी मसाइल जो। मूंखे स्टूडियो में ज्वाइन कियो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रही चुकी हैं और अभी उनका इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से ताल्लुक़ है। उनकी भी मरकज़ी रहनुमा है साइमा नदीम साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। बहुत शुक्रिया साइमा साहब, कंफ्यूजन तो आपको पता है इलेक्शन के शुरू दिन से ही वो गहमा गहमी हमें नजर नहीं आ रही। 2018 में जिस तरह थी, उससे पहले 2013 में थी कि कंफ्यूजन, इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बार बार इलेक्शन कमीशन से, बार बार निगरान हुकूमत से कहा जा रहा है कि अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में इससे डिसएग्री करती हूँ कि इलेक्शन इस वक्त मैं समझती हूँ कि अब जो टाइम पे हम पहुँच चुके हैं, ऑलरेडी हम अब मिडल ऑफ द इलेक्शंस में हैं। ये प्री इलेक्शन टाइम है। इस वक्त हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपने अपने मैदानों में उतर चुके हैं। इस वक्त इलेक्शन को डिले करना बहुत बड़ा नुकसान है, न सिर्फ उन उम्मीदवारों का जो उसमें इस वक्त अपने पैसे भी लगा चुके हैं, उनकी तंजीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, घरों तक जा रही हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस को लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके अपने बहुत सारे लोग जो इस वक्त समझते हैं कि उनकी पार्टीज तैयार नहीं हैं और जो उनके अपने कोई और अज़ाइम हैं, उस सिलसिले में उन्होंने कई कोशिशें की हैं। आप अगर अब पिछले ही दिनों की देख लेते हैं, सेनेट के अंदर जो पैदर पे मुख्तलिफ जो इस वक्त डाली गई, उन्होंने बड़ी पूरी कोशिश की कि उसको मुख्तलिफ तरीके से कि सिक्योरिटी रीज़न्स दें या सर्दियों का बहाना दें। लेकिन ये सब बातें जो हैं ये सब मेरे ख्याल में मैटर नहीं करती। इस वक्त इलेक्शन कमीशन बारहा कह चुका है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और जो डेट दी गई है उसी पे इलेक्शन होंगे, क्योंकि यही जमहूरी तकाजा है कि हम इलेक्शंस को, क्योंकि ऑलरेडी डिले तो हो चुका है, अब कितनी देर तक इसको हम खींचने की कोशिश करें। आपको पता है मुल्क में इस्तेकाम चाहिए, सियासी इस्तेकाम। जब सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम भी आएगा। हल अवामी हुकूमत किस तरह देख रही है कि सब सियासी जमातें मिलके कोलिशन की तरफ हम जा रहे हैं? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल 100% सही है कि इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेकाम और ख़ुसूसी तौर पर माशी इस्तेकाम हमारे वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान जिस बुरान से मैडम, मैं रोकूंगा आपको यहाँ। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी हैं, सीनियर रहनुमा है PTI की नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी शुक्रिया। और आपके साथ आपके पुरानी साथी साइमा नदीम साहिबा, वो आपको सलाम कर रही। अस्सलाम वालेकुम। जी साइमा साहिबा, आप अपनी बात खत्म करें तो फिर मैं नुसरत साहिबा की तरफ जाऊं। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो माशी बहरान से हम गुज़र रहे हैं, उसका एक ही हल है कि हम जमहूरियत को वापस लाएं। और इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट ऑलरेडी अपना जो टेन्योर है वो पूरा कर चुकी है। हमें जो है वो रास्ता जो इख्तियार करना चाहिए जिसके अंदर तमाम पार्टियों को साथ मिल के इस वक्त एक पेज पर बैठना पड़ेगा, ऐवान के अंदर भी। और ऐवान में हमें ज़रूरत है कि नेशनल गवर्नमेंट बनाए। नेशनल गवर्नमेंट बनेगी तो ये तमाम जो हमारे माशी
बुरहान है, हम इस वक्त निकल सकते हैं। नुसरत साहिबा, आपकी तरफ आऊंगा। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, सब सियासी जमातों ने तकरीबन यही कहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिले। आपको भी इसके ऊपर एतराज है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब प्रोग्राम में इनवाइट करने का। लेवल प्लेइंग फील्ड तो उनको मिलनी चाहिए जो कि जाहिर है सब बैठे हुए हैं, जो सब कुछ ही करता धरता है। हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, हमें तो प्लेन फील्ड भी नहीं मिल रही। आप देख लें, कल रात को भी हमाद अजहर के घर किस तरह रेड हुई है, किस तरह उसके बूढ़े माँ बाप को मारा पीटा गया है, उनके घर का सारा सामान तोड़ा गया है। इसके अलावा आपको पता नहीं, इस बात का पता है कि नहीं पता, एक्सप्रेस वे पे एक शख्स की लाश कई घंटों टंगी रही और किसी को धुंध की वजह से पता ही नहीं चला कि वहां पे लाश टंगी हुई है, पुल से लाश टंगी रही। तो ये वो हालात हैं जो पाकिस्तान को बुरे से बुरी सिचुएशन में लेके जा रहे हैं, और किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। ये लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरह शायद जुल्म व बर्बियत करके ये पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। आप देख लें, हमारी 6% पे चलती हुई इकोनॉमी को किस तरह ये लोग, जिसे कहते हैं ना, रोल दिया इन्होंने कि बिल्कुल खत्म कर दिया पाकिस्तान को। तमाम जो कर्जे मिले वो अल्लाह जाने कहाँ गए, क्या किया उसका, कि IMF से पहले भी मिला कर्जा, फिर अभी भी मिला है, लेकिन उसका एक पैसा ना किसी के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, ना आवाम की गुर्बत को कम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लोग खुदकुशियां बेइंतहा हिसाब से खुदकुशियां कर रहे हैं, और महंगाई 43% हो गई है। इतनी ज्यादा महंगाई को किस तरह आवाम बर्दाश्त कर रही है, किस तरह वो लेके आगे चल रही है। आप ये देखें, छोटी छोटी रैलीज, छोटे छोटे हमारी कौन मीटिंग, उसमें पुलिस धावा बोल देती है। किस तरह लोगों को अजियतों का शिकार किया जा रहा है। कल यहीं कराची में, शायद आपको पता हो, सेंट्रल उसमें एक उनकी आम सी मीटिंग हो रही थी, उसमें हमारी खवातीन में मौजूद थी, और वहाँ का जो MNA कैंडिडेट है उसको इतना मारा कि उसके सर से शदीद खून निकल रहा था कि वो अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। उसके अलावा लोगों को बहुत मारा पीटा, कुर्सियां तोड़ दी, बाहर कुछ किए, सब कुछ हो रहा है। हम लोग कोई क्या तखरीबकार हमारी जमात थी, पिछले 22 से 26 साल हो गए खान साहब को एक ही बात की जिस कहना चाहिए प्रचार करते हुए कि अमन से रहना है, अमन से करना है, किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचना है। लाखों की तादाद में हम लोग होते थे, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि गमला भी टूटा हो। लेकिन 9 मई का वाकया जानबूझ के करवाया गया ताकि PTI को, जिस तरह वहां पे हुआ था 9/11 अमेरिका में, और उसके बाद मुसलमानों का जो हशर किया इन्होंने पूरी दुनिया में, उसी तरह इन्होंने 9 मई का यहाँ पे किया। ये पाकिस्तान का 9/11 था, और उसके बाद सबने कितनी इज्जतें बर्दाश्त की, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। 72 साल की यास्मीन राशिद अभी तक जेल में। खान साहब की उम्र देख लें, शाह महमूद साहब की देख लें, परवेज इलाही की देख लें, सब एजेड लोग हैं, और इन सबको किस तरह जेल में रखा गया। आज जो वहां पे जेल में हुआ है, मैं आपको बताऊं, शायद आपको नहीं पता होगा कि वो इकबाल नवीसों से बात कर रहे थे, और वहां पे जो इंस्पेक्टर या समथिंग लाइक DSP, उसने इंतहाई बदतमीजी से बात की खान साहब से। तो उनकी बहन ने कहा कि आप इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं? तो कहने लगा, खान साहब ने मुझसे तुम करके बात की थी, इस पे आप इतनी बदतमीजी से बात करेंगे? आप किससे बात कर रहे हैं भाई? वो प्राइम मिनिस्टर हैं पिछले जमाने के। कोई ऐसा नहीं है कि उनकी इज्जत में कोई कमी आ गई है, कोई इस तरह की चीज आपको, मतलब हाउ यू डेयर टू टॉक टू हिम लाइक दैट। और फिर उसके बाद शाह महमूद को आपने देखा कितने धक्के दे के लेके गए, उनको अदालत रिहाई दे रही है और पुलिस वाले धक्के मार के उनको लेके जा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की तो बात ही नहीं है। हमें तो सिर्फ थोड़ा सा अमन दे रही है कि हम लोग निकल के कुछ कर सकें। हमारे तो बेचारे बच्चे कितनी मारे खा खा के कहाँ कहाँ चले गए, कितने मर गए, किसी का कुछ पता ही नहीं है, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। तो ये इस तरीके से मुल्क नहीं चलाए जाते भाई। उनको चाहिए कि अभी भी आंखें खोल लें। इनका ख्याल ये है कि जो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हमारे इलेक्शन लड़ेंगे, उनको ये लोग फौरन वही डॉलर की वो दिखाएंगे झलक, और उसके बाद ये अपनी जमातों में ले जाएंगे और इनकी बड़ी वाह हो जाएगी। तो ऐसा इंशाल्लाह इस दफा नहीं होगा। वैसे तो खैर डॉलर में बड़ी चमक है, बड़े बड़े बह गए उसके अंदर, लेकिन इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। जो लोग रह गए वो वाकई पार्टी के साथ सिंसियर हैं और वो चाहते हैं कि पार्टी के लिए कुछ करें, और यही एक ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है।
ادروائز تو بس بیٹھے رہ جائیں گے ہم لوگ اسی طرح, اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. نصرت واحد صاحبہ کا اپنا, وہی ہمارا اشر ہوگا. نصرت واحد صاحبہ کا اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کو پتا ہے لیول پلینگ فیلڈ سب کو مل رہی ہے سائمہ صاحبہ؟ دیکھیں ویسے تو یہ بارہا پی 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 کی طرف سے بھی بازگشت ہو رہی ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. پی ٹی آئی اپنی طرف سے اپنے مختلف ذرائع سے وہ کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں جو انہوں نے ذکر کیا اس کی تو میں بھی مذمت کروں گی کہ ہم جو ہے اس لیول تک میرے خیال میں لوگوں کے ساتھ نہیں جانے کی ضرورت. جنہوں نے واقعی جو ملوث تھے 9 مئی کے واقعات میں, ان کی تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کٹہرے میں لانا بہت ضروری ہے. وہ یا ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ٹیم ممبرز تھے جنہوں نے اس کی پلاننگ کی یا اس کے اندر شامل ہوئے, ان کے لیے تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسا میرے خیال میں چھوڑنے کا یا ان کو جو ہے وہ دینے کا بنتا نہیں ہے کہ ان کو آپ چھوڑ دیں. لیکن ہاں جو لوگ اس سے ملوث نہیں تھے, جیسے اگر آپ حماد اظہر کی بات کرتے ہیں تو حماد اظہر دیکھیں ان کی اس وقت ہمیں نا سامنے آنے کی بھی ضرورت ہے. بہت سی چیزوں میں اگر آپ سے سوال جواب کیے جاتے ہیں تو اس وقت ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کا سامنا کر سکیں. اگر سامنا نہیں کرتے تو آپ اشتہاری ملزم قرار دے دیے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو نہیں عام سامنے آ رہے, ان کے ساتھ بہت ساری اس طرح کی چیزیں اگر ہو بھی رہی ہیں تو وہ جائز ہو رہی ہیں. لیکن جو لوگ جنہوں نے آ کے اپنا ان کو, اب شاہ محمود قریشی ہیں وہ جیل میں ہیں, وہ اپنے تمام جو ہیں اس میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں, سوال جواب بھی دے رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, جب تک ان کے مقدمے چلیں گے ان مقدمات میں وہ بری بھی ہو جائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ دیکھ کے دینی چاہیے کہ کون سا شخص جو ہے کس قسم کی انوالومنٹ اس کی رہی, اس کو کہاں تک جو ہے آپ ڈھیل دے سکتے ہیں, یا جن کو ڈھیل دینی چاہیے تھی آپ ان کو اس لیول پہ مت لے کے جائیں کہ ہم کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. لیکن جو اس میں پوری طرح ملوث تھے پلاننگ میں, دوسری چیزوں میں, جن کے ثبوت موجود ہیں, ان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ واقعی پاکستان کے خلاف تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا. کوئی بھی نہیں جا سکتا, چاہے نصرت واحد صاحبہ بھی, آپ بھی, ہم بھی, جتنے پاکستانی ہیں, کوئی بھی پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ہماری پہچان ہے, ہماری دھرتی ہے. سائمہ صاحبہ, اب آپ کو پتا ہے کہ سسٹم چلے, یعنی کہ جمہوریت, پارلیمنٹ, یہ سب کچھ مسائل آپ کے سامنے ہیں. غریب آدمی جائے تو جائے کہاں, معیشت آپ کے سامنے ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک پارٹی, سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک منشور انتخابی آیا, اس کے بعد نون لیگ جس طرح نکلی ہے باہر, پتہ نہیں کیوں خاموش تھے, کیوں چپ تھے, ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی ہے کافی سیاسی جماعتوں کے ساتھ. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ وقت واقعی ضروری ہے کہ اس وقت ہمیں مل بیٹھ کے ضروری ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر نشتر بازی کریں, ہمیں ایک پیج پہ ہو جانا چاہیے. تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا ووٹ بینک کسی ایک حلقے میں زیادہ ہے اور دوسرے کا کم ہے تو آپ اس کو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ اپنی سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کر لیں. اور اسی طرح سے پنجاب میں بھی ہوا ہے, اسی طرح سے سندھ میں بھی ہوا ہے, اور اگر یہ پورے ملک میں اسی طرح سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کریں گے تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ لوگ جو بجائے ایوانوں میں آ کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نشتر صرف برسائیں اور کام کچھ نہ کریں, وہ 5 سال انہی چیزوں میں گزار دیں, تو اس سے ہمیں کوئی حاصل نہیں ہوگا. صحیح. نصرت واحد صاحبہ, جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آ کر مسائل کا حل ہے, پارلیمنٹ جمہوریت ہے,
اور دوسری طرف آپ کو مسائل بھی، دعوے بھی، پرانی باتیں بھی، منشور بھی، بڑے اچھے منشور کے اندر پوائنٹس بھی ہیں. کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ مجھے آپ کا کوشچن سمجھ نہیں آیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ سب کے اچھے منشور ہیں، اچھی باتیں ہیں، اچھی دعویٰ ہیں، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو ایک سیاست ہوتی ہے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو عوامی باتیں کرتے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری جماعت تو پہلی دفعہ آئی تھی اور جو انہوں نے کلیم کیا تھا اس میں سے شاید تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہوں، لیکن جس طرح نوکریوں کی بات کی آپ نے دیکھا، فیصل آباد کی یونیورسٹی 100% پہ کام کر رہی تھی، باہر سے بلا کے مزدوروں سے کام کروایا جا رہا تھا، ڈیم پہ کام شروع ہوا تھا، آپ کو پتا ہے کسانوں کے لیے کام شروع ہوا تھا، انڈسٹریز اور ڈیم ہمارے جو ہیں وہ بننے شروع ہوئے، پھر یونٹ جو ہمیں مل رہی تھی بجلی کے وہ بہت سستے تھے، پھر احساس پروگرام تھا، پھر شیلٹر ہوم تھے، پھر کسان کارڈ تھا، احساس اسکالر کارڈ تھا، لنگر خانے تھے، صحت کارڈ تھا، راشن کارڈ تھا، راشن ڈیجیٹل پروگرام تھا، انصاف آفٹرنون اسکول تھا، مطلب اس کے علاوہ ہزاروں چیزیں ایسی تھیں جو عوام کے لیے کی تھیں خان صاحب نے. ہم نے مطلب ہماری حکومت میں انتہائی نامساعد حالات کے، یعنی کورونا آ گیا آتے ساتھ ہی، اور اس کورونا نے بڑی بڑی ملکوں کی اکانومی جو ہے نا وہ تباہ برباد کر کے رکھ دی. آپ دیکھیں امریکہ جیسا ملک -16 پہ چلا گیا، انڈیا -6 پہ تھا، ہم پھر بھی -1 پہ تھے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس کو ریکور کیا اور ہم 6.5 پہ چلے گئے. تو یہ کچھ کر رہے تھے تو ہو رہا تھا نا. اس سے پہلے جتنی حکومتیں آئیں مجھے بتائیے، موٹر وے بنانا، موٹر وے کو کوئی انسان غربت میں کھا نہیں سکتا، موٹر وے کے ذریعے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. اب اتنے سال ہو گئے موٹر وے کو بنے ہوئے، لیکن ابھی بھی اس پہ جو ٹریفک ہے وہ بے انتہا کم ہے. وہ لوگ کاروں میں سفر کرتے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، جو پبلک بسیں ہیں، پبلک چیزیں وہ نہیں ہوتی اس پہ. تو اس قسم کی چیز بنانا جو عوام کے کام آ رہی ہو وہ نہیں ہم نے بنانی، اس لیے کہ اس میں کک بیک نہیں ہے. پھر اورنج ٹرین دیکھ لیں، اس کا کک بیک دیکھ لیں، اتنی مہنگی چیز کہ پورا پنجاب کا جو ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا جو ہمارا بجٹ تھا اس سے بڑھ کے وہ اتنی سے کچھ کلومیٹر کی اورنج ٹرین ہے. مجھے پتا ہے اس قسم کی چیزیں بنانے کی کوئی تک بنتی تھی انلیس اس میں کک بیک بہت ہو. تو کک بیک بہت تھا، ہمیں تانا ملتا ہے کہ آپ نے کون سی سڑکیں بنا دی، کون سی موٹر وے بنا دی. تاکہ ہم اس کام کے لیے نہیں آئے تھے. خان صاحب جس کام کے لیے آئے تھے وہ لوگوں کو اتنا پیارا ہے کہ آج بھی ملک کا 90% جو عوام ہے وہ چاہتی ہے کہ خان صاحب کو ووٹ دے اور پی ٹی آئی دوبارہ سے آئے. لیکن کچھ نہیں ہوگا، یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک آپ کے جو اوپر والے ہیں، جو ایلینز ہیں، وہ جب تک نہیں مانیں گے تب تک کوئی بات نہیں ہوگی. وہ لے کے کھڑا کر دیں گے ایک نئی جماعت کو، پھر دوسری نئی جماعت کو، پھر تیسری نئی جماعت کو، اور جو پرانی 4 دفعہ 6 دفعہ بنی ہوئی ہے ان سب کو فیسلٹیز دی جائیں گی. لیکن جو ایمانداری سے کام کر رہا ہوگا اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. بڑی مہربانی. اس پہ تو اللہ بس رحم کرے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. جہاں تک بیٹھنے کی بات ہے، بیٹھا وہاں جاتا ہے جہاں آپ کی کوئی چیز آپ کو کلک کر. نصرت بھائی صاحب آپ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. آپ کا پوائنٹ آف تانو پوائنٹ آف بریک جو ٹائم تھا بریک کب تھا. ویلکم برادرین. سیما صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ 9 مئی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، نہ کوئی سازش تھی نہ کچھ تھی. ساری پکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں، آپ کو پتا ہے. اب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ میڈیا کی بات، وہ کنوکٹڈ ہیں، ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ کے سامنے بھی ویڈیو جلاؤ گھیراؤ، جس طرح شہداء، جس طرح جنرل ہیڈ کوارٹر، جناح ہاؤس، یہ تو کسی سے ڈھبی چھپی بات ہے ہی نہیں، پھر بھی یہ اس کو کور کر رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں بہت ساری جو حقائق ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو شاید ان کا علم ہی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو عوام کو، یا اگر پی ٹی آئی ورکر کو ہی لے لیں تو کیونکہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے تو وہ بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے دیکھ ہی نہیں پا رہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، نہ پلان کیا، نہ آپ وہاں تک پہنچے، نہ آپ نے کچھ کیا، تو اتنا تو آپ بتائیں کہ آپ کی پوری ایک جماعت جو ہے وہ مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان
MNA रही चुकी हैं, वुमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे 2 हलकों के ऊपर। शाहिदा रहमानी साहिबा मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। आपकी साबका MNA साइमा नदीम साहिबा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, वो भी आपको सलाम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं साइमा, खैरियत से? आप खैरियत से हैं? मतलब आपके सामने आऊंगा, बार बार चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि PTI के कारकुन मेरा साथ दें, इंतकाम की सियासत को खत्म करेंगे, ये इशारा है नून लीग की तरफ, क्या कहेंगी? देखिए, बिल्कुल आपको मालूम है कि नून लीग का जो वजूद था वो कैसे आया, IGI कैसे बनी, और उसके बाद बीबी के मुंतखब हुकूमत को कैसे गिराया गया, और फिर किस तरह इलेक्शन चुराए गए। ये हम नहीं कह रहे, ये तो अदालतों में भी साबित हो गया है। और मुस्तकिल जो है इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और दीगर पार्टीज के साथ जो है वो ज्यादतियां की हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड अपने लिए बनवाई है। कभी मुतालबा करते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ हमें कामयाब कराएं, और फिर मजे की बात ये कि चलें जी आप 2/3 मेजॉरिटी से कामयाब हो गए, तो आपने कोई ऐसी तारीख साज इकदामात किए हों, असेंबली से कोई तारीख साज लेजिस्लेशन कर दी हो, वो भी नहीं। कोई कार सवाए मोटरवे के और कुछ भी नजर भी नहीं आता, और उसके बावजूद जो है ये हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलते हैं, साहब हमेशा माफी मांग के चले जाते हैं, फिर और जब देखते हैं कि हालात साजगार हो गए हैं तो फिर ये चले आते हैं। और आपने देखा कि कितने प्रोटोकॉल में आते हैं। ये सारी चीजें दूसरी पार्टीज के लिए क्यों नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुंतखब हुकूमत को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की ना सिर्फ गिराया गया बल्कि उन्हें तख्ते-ए-दार तक पहुंचा दिया गया। इसी तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पूरी जिंदगी अपनी जमहूरी जद्दोजहद में गुजारी, कितना इक़्तिदार मिला, लेकिन उनके साथ जो किया गया, जो मीडिया ट्रायल, जो अदलिया ट्रायल, वो तारीख के अंदर बदतरीन अल्फाज में लिखा जाएगा। इसी तरह सदा आसिफ अली जरदारी साहब के साथ 11, 12, 13 साल जो है जेल में गुजारे, ना करता गुनाहों की सजा पाई। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है, जो कहती है कि जो जमहूरियत की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, जमहूरियत हो मुल्क में। और आज भी अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत के उन्होंने इसके लिए जदोजहद की, और हम कोर्ट तक गए और कोर्ट ने ये कहा कि ये 8 फरवरी जो है पत्थर की लकीर है और ये पत्थर की लकीर समझा जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, इलेक्शन कैंपेन में है। लेकिन बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चूंकि देखते आ रहे हैं कि उनके नाना के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनके दोनों मामू के साथ, उनकी वालदा के साथ, उनकी नानी के साथ जो कुछ हुआ और जो बदतरीन मजालिम बर्दाश्त किए, और यही नहीं, आपने देखा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 से 13 तक की हुकूमत थी तो हमने मीसाकी जमहूरियत का पात रखा, हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, हमारा कोई सियासी हमारे दौर में कोई सियासी असीर जेल में बंद नहीं था। हालांकि उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब काले कोट पहनकर कोर्ट पहुंच गए। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि मुंतखब वजीर आजम थे अनापोज आए थे, और उनको जो है किस तरीके से एक जुम्बिश कलम घर भेज दिया गया। और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। वो तो 2014 में जब धरने हुए तो फिर इनको पीपल्स पार्टी की याद आई, चूंकि हमने हमेशा कभी भी नहीं चाहा कि पार्लियामान और जो जमहूरियत है उससे नुकसान पहुंचे। और फिर आपने देखा कि ये तसलसल 2018 तक जब इनका मुश्किल वक्त निकला तो उस वक्त की हमारी तमाम लीडरशिप के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम किए गए। जनाब मोहतरमा अदी फरियाल तारपुर साहिबा के खिलाफ, जनाब मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, हत्ता कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ भी नैब के केस बनवाने की कोशिश की गई। और तमाम लीडरशिप, चाहे वो खुर्शीद शाह साहब हो, चाहे वो कोई, सबको जेलों में बंद किया। तो ये सारी चीजें तो हैं। और आज भी देख लेंगे वो जिस तरीके से पंजाब में हुआ, जो उम्मीदवार PTI के थे उनके नॉमिनेशन तक छीने गए, तो ये सारा अफसोसनाक अमर है। आपके शाहिदा रहमानी साहिबा, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी बड़ी गहमा गहमी से एक कैंपेन कर रही है और हर जगह जलसे, जुलूस, रैलियां। बिलावल साहब एक दिन में 2-2, 3-3 जलसे करें, इससे इनकार नहीं। और दूसरी सियासी जमातें इतना एक्टिव नजर नहीं आ रही। पंजाब के अंदर भी आप अकेले से इलेक्शन लड़ें, अब बिलावल साहब 127 पे लड़ें। सिंध के अंदर भी आपके खिलाफ इत्तेहाद है, लेकिन आप यहां भी अकेले से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे?
دیکھیں جہاں تک رہا PMLN کی، تو وہ تو ہمیشہ پیپلز پارٹی سے خائف ہے اور وہ یہی چاہتی ہے کہ ہم طاقت کے بلبوتے پہ کچل دیں یا تمام پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنائے اگینسٹ پیپلز پارٹی. اور یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا، آپ کو یاد ہوگا 2013 2018 اور آج پھر اسی طریقے سے وہ تمام جماعتیں جو اینٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہیں سب متحد ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی پر سندھ کے عوام، پاکستان کے عوام ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. اور آج جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف صوبہ سندھ بلکہ پنجاب، KPK، بلوچستان، ہر جگہ بھرپور طور پر الیکشن کیمپین چلا رہی، کیونکہ ہمارا نظریہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور جمہوریت کے اندر عوام کا کردار جو ہے وہ ناقابل فراموش ہوتا ہے. عوام ہی ووٹ ڈالتے ہیں جس کے تحت تبدیلی ہوتی ہے اور ایک جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے. تو ہم پہلے دن سے عوام میں جا رہے ہیں، ورکر کنونشن کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں. واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہ شروع سے عوام کے ساتھ ہے اور آج بھی عوام کے اندر ہم بھرپور طور پہ کیمپین چلا رہے ہیں. باقی پارٹی شاید ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں. PTI کے لیے تو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن PMLN جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ الائنس میں لگی ہیں، انہوں نے اپنی کیمپین تک، اپنی سیٹس تک جو ہے الائنس کے لیے چھوڑی اور آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ ان کی یہی خواہش ہے کہ جی ہم کسی طریقے سے جوڑ توڑ کر کے الیکشن جیت لیں، عوام میں نہ جانا پڑے. سائمہ صاحب، جس طرح پیپلز پارٹی آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں، اکیلے صرف الیکشن لڑیں، آپ کو پتہ ہے نون لیگ نے جس طرح کیسز بنائے پیپلز پارٹی کے اوپر، بعد میں میثاق جمہوریت بھی ہوا ہے، اس کے بعد کولیشن گورنمنٹ بھی ہوئی، تحریک عدم استحکام بھی PTI کے خلاف آیا، ساتھ بھی تھے، سب کچھ تھے، اور آج جب باہر ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کرنا ہے، سیاست ہے، الیکشن ہے اور اپنا بیانیہ بھی بتانا ہے. کیا کہیں گے؟ میں بالکل یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی پچھلی حکومت میں تو PDM کی حکومت تھی اور اس میں تو شیر و شکر آپ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو ہاں، اس سے پہلے بہت ایسے آپ کے ادوار گزرے ہیں جس کے اندر آپ کی میثاق بنایا گیا اور اس کے اندر آپ نے ضرور جو ہے وہ دونوں پارٹیاں جو تھیں، شکر الحمدللہ کہ اس کے اوپر کافی چیزوں کے اوپر جو کام تھا، جو شکیں آپ کی اس میں نظر آتی تھیں، وہ نیب کے سلسلے میں تھیں، کچھ پہ کام ہوا بعد میں. لیکن اسی طرح سے جو اس وقت جو سیاست چل رہی ہے، جو نظر آ رہی ہے، وہ میں سمجھتی ہوں وہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے جس کے اندر آپ ووٹ لینے، ظاہر ہے آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں ان کے ساتھ جڑ رہا ہوں. اگر آپ کی حکومت آج بنتی ہے اور آپ کے نمبرز بھی ان کے ساتھ، آپ اپنے بھی کنٹیسٹنٹس کو جیت کر لے کر آتے ہیں، تو آپ ان کی حکومت کے ساتھ، جو بھی حکومت بنائے گا اس کے ساتھ ہی بیٹھیں گے. تو اس ٹائم پہ میرا نہیں خیال ہے کہ پھر آپ کی وہی سیاست جو اس وقت عوام کے سامنے ووٹ لینے کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ فکر بازی میں ملوث ہے، وہ ہوگی. تو یہ میرے خیال میں عوام بھی اب سمجھ چکی ہے اس چیز کو کہ ہر ایک جو پارٹی ہے وہ اپنے اپنے منشور کے ساتھ چلتی ہے اور یہ ایک حصہ ہے سیاست کا. اگر ہماری پارٹی اس وقت اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی کچھ جگہوں پہ بات کرتی ہے تو ساتھ ساتھ ہماری پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ ہم ایک اپنی پارٹی کا جو چورن ہے ہم اس کو بھی بیچ رہے ہیں. سو ہماری منشور الگ ہے، ہم اب اس منشور کے ساتھ جا رہے ہیں اور انہی چیزوں کو اپنی عوام تک پہنچائیں گے. کیونکہ جب اگر ہم انشاءاللہ پہنچیں گے ایوان میں تو ہم چاہیں گے کہ وہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے ہم اس مینڈیٹ کو اپنی عوام کے لیے منوائیں. تو یہ میرے خیال میں سب کا جو ہے سیاسی یہ حقوق میں شامل ہیں. شاہدہ صاحبہ، آپ کو خود پتہ ہے کہ سب سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی ہسٹری ہے، قربانی ہے، ویسی قربانی کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. آپ کو پتہ ہے سب نے اقتدار کیا، 2008 آپ، 2013 جس طرح نون لیگ، 2018 PTI، جس طرح عوامی مسائل حل نہیں ہوئے. آج جو دعوے کیے جا رہے ہیں، محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، 10 نکاتی انتخابی منشور ہے، بڑا زبردست منشور ہے، اس میں بڑی اچھی باتیں ہیں، بڑی اٹریکشن ہے، لیکن جب حکومت ملتی ہے تو پھر یہ منشور سامنے ہوتا ہے.
امتیاز، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنے منشور میں جو 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جس کو ہم پہلے شاہدہ صاحبہ بریک کا ٹائم ہوگا، بڑا اہم ہے، آپ 3-4 منٹ اس کے اوپر ضرور بات کریں گی. اب کمرشل بریک ہے، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو ادھر پڑھا. ویلکم بیک ناظرین. شاہدہ صاحب، منشور پہ 10 نکاتی ایجنڈا، 10 نکاتی منشور، انتخابی منشور پیپلز پارٹی کا، عوامی منشور، کیا کہیں گی؟ دیکھیں 10 نکاتی جو منشور پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے اس میں زیادہ تر جو وعدے ہیں وہ وہی ہیں جو ہم نے 2008 میں کیے اور کر کے دکھائے. 2008 میں ہم نے نہ صرف آپ نے دیکھا کہ تنخواہوں کو دگنا کیا، پینشنز میں 100% اضافہ کیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جسے عالمی سطح پر سراہا گیا، غربت ختم کرنے کا ایک بہترین پروگرام ہے جسے دنیا کے کئی ممالک نے ایز اے ماڈل اپنایا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو وہ کام کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو گھر بنانے کا ہے اس وقت بھی ہم نے بے نظیر بستیاں آباد کی اور ابھی سیلاب کے اندر بھی کیا. اور ہم وہ وعدے نہیں کرتے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر. ہم نے وہ تمام کام کیے جو ہم نے 2008 سے 13 تک میں کر کے دکھائے ہیں. ہاں ابھی جو ہے ایک اس میں اضافہ ہے یوتھ کارڈ کا، اور ہم نے یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام پہلی مرتبہ 2008 میں شروع کیا تھا جس کے اندر ٹیکنیکل پروگرام اور باہنر بنانے کے لیے روزگار، تاکہ ان کو اچھا روزگار مل سکے تو نوجوانوں کے لیے ہم نے ایک پروگرام دیا تھا. اور اب جو ہے وہ یوتھ کارڈ لا رہے ہیں کیونکہ 65% آبادی یوتھ کی ہے. اسی طریقے سے خواتین کے حوالے سے جو پہلے پروگرام دیے تھے اسی پہ ابھی تک ہم کاربند ہے، اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو. ہاں سولر کے حوالے سے سولر پارک لگائیں گے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، جس کی وجہ سے جو غریب لوگ ہیں، جو آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے، اور آج لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور بھی بجلی اتنی مہنگی ہے کہ انسان افورڈ نہیں کر پا رہا، تو ان کے لیے ہم نے کہا ہے کہ 300 سے جو کم استعمال کریں گے انہیں فری بجلی پرووائڈ کی جائے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو مینیفیسٹو ہے بڑا اٹریکٹیو بھی ہے، اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ 2008 سے 13 تک ہم نے وہ کر کے دکھایا. تاریخ ساز لیجسلیشن کی گیس کا جو بحران ہے، اگر نواز شریف صاحب اس کو لے کر چلتے جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے، تو آج ہمیں گیس کے بحران اور کرائسس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئے گی تو گیس اور بجلی کے بحران پہ بھی ہم قابو پا لیں گے. آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی آپ ایکٹیو ہے، پیپلز پارٹی میدان میں، سیاسی میدان میں، پنجاب کے میدان میں ہے. نون لیگ بڑی کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی اتنے بڑے جلسے تو انہوں نے نہیں کی، ابھی شروعات کی ہے کچھ اور انہوں نے کیا ہے، وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا گارنٹی ہے ان کو تو ہم ہی اقتدار میں آ رہے ہیں؟ جی شاہدہ صاحب. جی شاہدہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ لائن ڈراپ ہوئی ہے. نون لیگ آپ کو خود پتہ ہے، آپ کے اتحادی بھی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اتنے کانفیڈنٹ کمفرٹیبل ہیں بڑے، یا ان کو اشارہ ہے کہ وہی گورنمنٹ بنانے چاہتے؟ دیکھیے اس ٹائم پہ اشارے کی بات تو نہیں ہوگی. اگر آپ ان کے اس وقت جلسے بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیں اس وقت تو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپٹکس کیا ہے. تو اس دوران اگر آپ ان کے جلسے اور جلوس دیکھ لیں تو ان میں عوام کا اس وقت آپ کو عوام نظر آ رہی ہے. ابھی پچھلے بھی جلسے انہوں نے جو پنجاب کے علاوہ بھی کیے، ان میں بھی آپ کو نظر آ رہا تھا کہ لوگوں کا رجحان ان کی طرف بڑھ گیا تھا. کہ عوام جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتی ہے، وہ پرانی چیزوں کو بھول کے وہ یہ چاہتی ہے کہ آگے کون آپ کو دینے جا رہا ہے اور آگے کون سی گورنمنٹ سٹیبل ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک عوام کو اگر آپ دینا کچھ چاہتے ہیں، وہی بات آ جاتی ہے کہ مستحکم پاکستان کے لیے اگر آپ نے آگے ترقی کی بات کرنی ہے، خوشحالی کی بات کرنی ہے، تو جب تک کہ آپ کی گورنمنٹ مستحکم نہیں ہوگی، جب تک آپ کچھ بھی عوام کے لیے نہیں کر سکتے. سائمہ صاحب قطع کلامی معاف، آپ جب پارلیمنٹ کے اندر تھی، آپ کو پتہ ہے جب کولیشن کی گورنمنٹ ہوتی ہے،
آپ کو پتہ ہے ان کی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں, کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں, قانون سازی بھی کرانا مسئلہ ہوتا ہے, بڑے جھنجھٹ تو ہیں کولیشن گورنمنٹ کے, آپ نے تو خود دیکھا ہے اس کو. ٹھیک ہے, وہ بات آپ نے صحیح کہی کہ آپ کی 2/3 میجورٹی پھر ہونی چاہیے. اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی مجھے نہیں مل رہی تو ظاہر ہے آپ نے پھر اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اب ضروری ہے کہ اتحادی جو ہیں, جو ان کی ڈیمانڈز ہیں, وہ کچھ ڈیمانڈز کے ساتھ ہی آتے ہیں, ان ڈیمانڈز کو پورا کرنا تو فرض بنتا ہے. عوام ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہی, عوام صرف آپ کی پرفارمنس دیکھے گی یا جو آپ نے ان سے وعدے کیے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہمارے منشور, جن میں اتحادیوں کے منشور بھی ہیں, جن کے اندر جو بھی پارٹی جو میجورٹی میں آتی ہے اتحادیوں کے ساتھ بناتی ہے, وہ جو منشور ہیں ان منشور کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ نے وعدے کیے ان کو اس عوام تک پہنچائیں اور انہیں پورا کریں. سب سیاسی جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں. پیپلز پارٹی کا دور ہو بھی وہ اقتدار میں رہی ہیں, نون لیگ کا دور ہو بھی وہ اقتدار میں رہی ہیں, پی ٹی آئی کا دور بھی ہو, جی ڈی اے ہو, ایم کیو میں, یہ سب سیاسی جماعت. جب الیکشن آتا ہے, اب جو نعرے لیں کراچی کے اندر مسائل ہیں, جس طرح کی اسپیچز کہی گئی, جس طرح کی زبان استعمال کہی کہ آپ بھی اس کو خود سنا اور دیکھا, آپ کو پتہ ہے یہ خود منسٹرز ہوتے ہیں کراچی کے لیے, یہ خود ڈیلیور نہیں کرتے, پھر آ کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہمیں پاورز دیں, ہمیں اقتدار دیں, ہم آئیں گے. کراچی کو ہمیشہ ایم کیو ایم رہی, آپ خود کہیں ایم کیو ایم کو 30-40 سال ہو گیا یہاں حکمران تھی, واحد سیاسی جماعت تھی کراچی کے اندر. دیکھیں یہ بات تو آپ بھی دیکھ لیں کہ پچھلے 15 سال سے آپ کی ایک ہی جماعت حکمرانی کر رہی ہے. اگر آپ کراچی کا ہی معاملہ لے لیں یا اس کے علاوہ جو دوسری بڑی جماعت اس سے پہلے رہی, اب K4 کا ہی اب اگر آپ معاملہ اٹھا لیں, کب سے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ ہی نہیں بن پائی. یہ چیزیں آپ اگر موازنہ کرنے لگیں تو میں کہوں گی کہ کم از کم نواز شریف نے اتنا تو کر دیا کہ اگر اس نے اپنے ادوار میں کوئی کام کیا تو وہ لاہور کی شکل میں نظر تو آیا. کم از کم اس کا بڑا جو ایک اچیومنٹ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو پورے پاکستان میں نظر تو آئی. اگر آپ یہی چیز یہاں پہ بھی قحط کر دیتے ہیں, اگر آپ کراچی کو بھی اسی لیول کے اوپر لے آتے ہیں تو ہم سمجھیں گے, ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ جماعت نے اتنے عرصے حکمران رہی, لیکن شہر کو جو پیرس کی روشنیوں کا شہر ہونا چاہیے تھا اس کو اس نے بنا دیا. ٹھیک ہے, یہی سوال ان سے جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ میئر پیپلز پارٹی کا بنا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں بنا. حیدرآباد کا میئر بنا 2018, 2013, 2008, 2013, 2018 میں بار بار اقتدار ہمیں ملتا ہے. ہم نے خدمت کی ہے تو ہمیں مل رہا ہے نا. دیکھیں خدمت کرنے کے لیے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اس سے پہلے ایم کیو ایم نے بھی یہاں پہ اپنا میئر بنایا, لیکن وہ بھی روتے ہوئے چلے گئے. میئر بن کے بھی انہوں نے ایک ہی الزام لگایا کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ دیا نہیں گیا, کہ ہم اس کو اپنے شہر پہ لگا دیتے. تو باریاں لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. بڑی مہربانی, ٹائم لمیٹڈ ہے. سائمہ ندیم صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ اسٹوڈیو میں آئیں. آج جے کہ حالات انتہاں جے سامنے سب سیاسی جماعتوں اقتدار میں رہی, اب جے کہ اسپیچز کرن تھا تقسیم جی سیاست, نفرت دی سیاست, جے کہ سیاست یا نہ تھیڻ کھپے. 40 سال इहा ई सियासत हरी आहे. माण्हुनि में बि शहूर अची वियो आहे. माण्हू बि इन ॻाल्हि खे सम्झनि था त डिवीजन जी सियासत कई थी वञे, उन ते वोट थो वरितो वञे, कारकर्दगी जे बुनियाद ते वोट वरितो वञे. पीपल्स पार्टी जो दौरु तव्हांजे साम्हूं रहियो आहे. मेयर बि उन्हनि जो, हैदराबाद जे अंदरि मेयर बि उन्हनि जो आहे. हाणे बि इलेक्टेबल्स तमामु घणा हुजनि, पर इलेक्शन डे ते 8 फरवरी ते ख़बर पवंदी त केरु थो सिंध जे अंदरि, केरु थो हुकूमत ठाहे. जीअं ज़ाहिरी तौरु तव्हांखे पाण ख़बर आहे मर्कज़ में जहिड़े की शयूं चयूं थियूं वञनि कोलेशन गवर्नमेंट जे हवाले सां, इहा बि तव्हांजी नज़र में हूंदो. इन ई सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़.